السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ چلیں جی، دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 9 سورہ الانفال، آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک۔ اس پارے کا بھی انشاءاللہ تعالی آج اینڈ ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ لفظی ترجمہ، قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے، کون سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ کفرو، جنہوں نے کفر کیا، حق کا انکار کیا، ان اگر ینتہو وہ باز آ جائیں، یغفر تو بخش دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، ما جو، قد تحقیق، سلف پہلے ہو گیا، جو گزر چکا۔ یعنی اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کو واضح و نصیحت کی اگر، تو جو شخص جیسا عمل کرے اسی کے مطابق وہ جزا پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا خاص جو اصول ہے وہ یہ رکھا کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو پھر اسی کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مگر شرط کیا ہے؟ توبہ۔ وَإِن اور اگر یعودو وہ پلٹیں گے، فقد تو تحقیق، مدت گزر چکی، میم تود یا اس کا روٹ ورڈ ہے سنتو، سنت یعنی طریقہ، روٹ ورڈ سین نون نون، الاولین پہلوں کا۔ آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ لفظی ترجمہ، اور قاتلوہم جنگ کرو، قتل کرو، لڑو، ہم ان سے، یعنی مشرکین مکہ سے، حتیٰ یہاں تک کہ، اب جنگ کا مقصد یہاں پہ کیا بیان کیا گیا؟ لا نہ، تکونا رہے، فتنتن کوئی بھی فتنہ، جو مصیبت ہوتی ہے اس کو، یعنی مراد وہ رکاوٹیں جو مکہ میں ڈالی گئی تھیں، یا پھر دوسرا اس کا معنی ہے جو مصیبت ہے جو کفار کی طرف سے مسلمانوں پر آئے۔ فتنتن کوئی فتنہ، ویکونا اور ہو جائے، الدین دین، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے، فَإِن پھر اگر، انتہو وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ تو بے شک، اللہ اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، عین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ یعنی اسلام کی راہ میں جو بھی فتنے رکاوٹ بنے، جو امن سے ہمیں دور کر دیں، تو جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنے کا خاتمہ، اللہ کے دین کا غلبہ، تو پھر ہی اللہ تمہاری کیا کرے گا؟ مدد۔ آیت نمبر 40 میں جیسا کہ بتایا گیا، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور ان اگر، تولو وہ منہ موڑ جائیں، کن سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مولاکم واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے ولی، یعنی مولا ہے تمہارا، نعمہ کتنا اچھا، المولا مولا، اور نعمہ کتنا اچھا، النصیر نون صاد را، جیسا کہ آپ لوگ اردو میں بھی نصرہ، نصر، اس سے کیا مراد ہے؟ معنی کیا ہے؟ مددگار۔
تو پھر بہترین مددگار کون ہے؟ بے شک وہ اللہ تعالیٰ اسی ذات کی ہستی ہی ہے۔ تو لہٰذا جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، اس کے کام کو یعنی اللہ کے دین کو بلند کرنا، اس کی راہ میں ہر ممکن ایفرٹ کرنا، کیونکہ جہاد جو سا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے قیامت تک قائم رہے گا۔ اور جہاد کے لیے جو اصول اور قواعد ہیں جن پر چلنا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جہاد کے لیے امیر کا ہونا لازمی ہے۔ چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اپنی تجاویز سے مجھے ضرور آگاہ کرتا رہیں۔